بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ معزز اور محترم سامعین، حاضرین اور ناظرین، خواتین حضرات، اس وقت میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس اسلام میں تعلیم و تربیت کے بارے میں جو فکر بتائی گئی ہے اور جو تعلیم دی گئی ہے، کچھ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو در حقیقت سیدنا ابراہیم وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک ٹکڑا ہے، جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے کی تھی۔ دعا کے الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں وہ آخری آیت ہے دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ان میں بھیج ایک ایسا رسول جو انہیں تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی اور تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان لوگوں کا تزکیہ کرے، اور اللہ تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی تھی۔ پہلی بات، یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول بھیج ان میں جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ در حقیقت تزکیہ تربیت کی اور اخلاقی سدھار کی ایک شکل ہے۔ شروع میں یتلو علیہم آیاتک، آیات کی تلاوت۔ یہاں پہ اس کی وضاحت کر دوں کہ عربی زبان میں آیت کے معنی علامت اور نشانی کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے جو ٹکڑے ہیں آیتوں کے، انہیں آیت کہا گیا ہے۔ عربی زبان کے ایک بڑے ادیب نے یہ بات کہی کہ دنیا کی کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی اپنی خصوصیت ہے۔ اہل عرب جس نظام کو مانتے تھے اس میں قصیدے کہتے تھے، قرآن نے سورہ کہا، وہ شعر کہتے تھے، قرآن نے نثر کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، وہ مصرع کہتے تھے، قرآن نے آیت کہا۔ تو یہ قرآنی آیات ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر زور دے کر کہا یتلو علیہم آیاتک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن اترنا شروع ہوا ہے تو کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب تلاوت آیات سے آپ فارغ رہے ہوں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب حکمت کی تعلیم دینا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تعلیم کے تعلق سے میں ذکر دوں کہ کسی کے اوپر علم کا بوجھ ڈال دینا یہ اسلام کی نگاہ میں تعلیم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا بیان سورہ جمعہ میں ہے، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کے مانند کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کتابوں کا بوجھ اٹھا لینا یہ علم نہیں ہے۔ علم نام ہے جو چیز انسان حاصل کرے، عملی طور پر اس کا ثبوت دے اور اس کی زندگی میں اس کے اثرات پائے جائیں۔ اگر اثرات نہیں پائے جاتے تو پھر اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ یہ اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے تعلیم کا ایک مقدس تصور پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو پڑھاتے تھے اور لوگ آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن باقاعدہ پڑھا تھا، الفاظ پڑھے تھے، اس کے معنی سیکھے تھے،
اس کی قرت جانی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ یہاں پر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے قرآن کی ایک سورہ پڑھی ایک خاص انداز سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور ڈانٹا اور کہا یہ طریقہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے یہ سورہ پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ طریقہ نہیں تھا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ دونوں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا ذرا تم پڑھو۔ اس نے پڑھی تو آپ نے فرمایا عمر میں نے اس کو ایسے ہی پڑھایا ہے۔ حضرت عمر سے پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پڑھو۔ انہوں نے پڑھی سورہ، حضور نے فرمایا تم کو میں نے ایسے ہی پڑھایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور قرآن میں یہ جو فرق آیا ہے یہ اس میں ہے نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اترا ہے 7 طریقوں سے جو عرب کے مختلف قبائل اپنے انداز سے پڑھا کرتے تھے، لیکن عہد عثمانی میں ان کی ایک قرت کر دی گئی ہے، اور اب اسی قرت کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اسی انداز سے قرآن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تعلیم یہ مسلمانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ضرورت قرار دی، اتنی بڑی ضرورت قرار دی کہ آپ نے بدر کی جنگ کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان کو اس شرط پہ رہائی دلا دی کہ جو عرب کے جو پڑھا نہیں ہے ان کو پڑھا دیں اور چلے جائیں۔ تو یہ ان کو پڑھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل کر دوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمان کو پڑھانے کے لیے مسلمان ہی ضروری ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ علم کہیں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ علم ہے۔ اور یہاں میں یہی بتا دوں کہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہ حدیث کے نام سے اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہو، تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اثر ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بعد میں چیز پیدا ہوئی ہے، لیکن کچھ بھی ہو اتنا طے ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم کے لیے نہ جگہ کی قید ہے، نہ فرد کی قید ہے، اور نہ کسی زبان کی قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا تم عبرانی زبان سیکھو۔ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 دن میں عبرانی زبان سیکھی اور فرمایا سریانی زبان سیکھو۔ انہوں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھی۔ آپ نے اپنی نگرانی میں یہ 2 زبانیں انہیں سکھائی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زبانیں کبھی جھگڑے یا لڑائی یا دعوت کا سبب نہیں بن سکتے، زبانیں بہناپا پیدا کرتی ہیں، زبانیں قریب آنے کے ذریعہ ہیں، زبان لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمِنْ آیَاتِهِ اِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، خدا کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں، تمہارے رنگ الگ الگ ہیں۔ جس طرح سے انسان کے رنگوں کا جدا ہونا انسان میں تفریق نہیں پیدا کرتا، ایسے ہی زبانوں کا جدا ہونا تفریق پیدا نہیں کرتا۔ زبان اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کا ذریعہ ہے، دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ زبان ہے۔ یہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ زبان کوئی بھی ہو دنیا کی زبانوں میں یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اسلام نے بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی پابندی کے یہ تعلیم دی ہے لوگوں کو، تم زبانیں پڑھو، تم علم حاصل کرو، تم اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ یہاں پر یہ واقعہ خاصا مزے کا ہوگا کہ ایک مشہور بزرگ ابو الریحان البیرونی جو ہندوستان بھی آئے تھے اور انہوں نے ہندوستان کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے جو اس نام سے کتاب مال الہند من مقولۃ و منقولۃ، ہندوستان کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ عوام میں کتاب الہند کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ ان کا آخری وقت تھا اور
لمحے گنے جا رہے تھے کہ امام کی روح کب جسم سے نکلتی ہے۔ ایک بزرگ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ان سے کہ بھئی یہ بتائیے کیا لکھیں؟ تو بزرگ نے کہا حضرت یہ وقت آپ کا آخری وقت ہے، آپ اس مسئلے کو جان کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر میں جان جاؤں گا تو اس احساس سے مروں گا کہ میں نے ایک چیز جان لی، اور اگر نہیں جانوں گا تو اس دکھ میں مروں گا کہ میں نے ایک چیز نہیں جانی۔ تو چیزوں کا حاصل کرنا اور جاننا یہ اسلام کی تعلیم کا مطالبہ ہے، وہ اس لیے تعلیم کا آدمی جانے اور سیکھے۔ یہاں پہ ایک بات میں بھی بتا دوں کہ تعلیم کا دو تصور ہے، ایک تعلیم کا فرسودہ تصور ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چیز کہیں رکھی ہو، آپ اس کو اٹھا لیں۔ فریج میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے، آپ نے مانگی، ماں نے کہا لے لو، آگے آپ نے مٹھائی کھا لی بیٹھ کر کے۔ لیکن علم کا ایک زندہ تصور ہے، زندہ تصور یہ ہے کہ دو معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر کے تیسری نامعلوم چیز معلوم کر لی جائے، اور اسی کو ایجاد کہتے ہیں، اسی کو اکتشاف کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو تخلیقی عمل کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس کس انداز سفر کیا ہے اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دو صحابی بیٹھے مدینے میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک حدیث کے اوپر انہیں تھوڑا سا تردد ہوا، تو کہا دیکھو میں نے یہ حدیث صحابی سے سنی تھی، وہ مصر میں ہے، مجھ کو اب تردد ہو رہا ہے کہ مجھ کو صحیح یاد ہے کہ نہیں۔ تو مدینہ طیبہ سے اپنی سفاری پہ، یعنی اونٹنی تھی، آج کی طرح تو ہوائی سفر تھا نہیں، آج بھی مشکل ہے مصر جانا آسانی سے، وہ مدینے سے مصر پہنچے، صحابی گھر میں موجود تھے جس سے ملنے گئے تھے، انہوں نے آواز دی، وہ نکلے، بہت خوشی ہے کہ بھائی کیسے آگے بتاؤ، بھائی جلدی بتاؤ یہ حدیث۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو میں موجود تھا، تم موجود تھے، ہم دونوں کے درمیان فرمایا تھا، اور پورے الفاظ دہرا دیے کہ اچھا میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کہ وہ اندر گئے کہ کچھ ناشتہ پانی لائے، مہمان ہیں، صحابی ہیں، مدینے سے آئے چل کے مصر۔ جب وہ لوٹے آئے تو دیکھا کہ یہ صاحب جا چکے تھے، انہوں نے پیچھا کیا تو 2.5-3 میل آگے ملے کہ نہیں، جس کام سے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے، علم کی تڑپ اور علم کی یہ جستجو اور تعلیم کا یہ نظام آسانی سے ملتا نہیں۔ یہاں پر میں وہ واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے دور اخیر میں ابھی جلدی اعظم گڑھ کے علامہ شبلی نعمانی تھے جنہوں نے دنیا کو سیرت النبی دی ہے، جو اپنی علمیت میں اپنا منفرد مقام رکھتے تھے۔ بالکل نوعمری میں یہ مولانا فضل الحسن صاحب سہارنپوری سے پڑھنے کے لیے لاہور گئے تو مولانا نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تم کو پڑھاؤں، ہاں میں گھر سے کالج جاتا ہوں، تم راستے مجھ سے پڑھ لیا کرو۔ تو مولانا اپنی فٹن پہ بیٹھتے تھے اور شبلی ان کے پیچھے دوڑتے جاتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اس مزاج نے شبلی کو شبلی نعمانی بنایا۔ انہی شبلی کا واقعہ ہے کہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور پروفیسر آرنلڈ سفر کر رہے تھے۔ آرنلڈ علامہ اقبال کے استاد رہ چکے ہیں۔ جہاز بھنور میں پھنس گیا، بڑے جتن کیے گئے کہ بچ جائے، لیکن ہمت ہار دی کیپٹن نے، بھی کہا بھائی اپنی مذہبی کتابیں پڑھو، دعائیں پڑھو، اب جہاز ڈوبنے والا ہے۔ تو علامہ شبلی بھاگ کر کے آئے کہ پروفیسر آرنلڈ کو بتا دیں۔ بتایا، کہنے بھائی وہ دیکھا آرنلڈ کتاب پڑھ رہے تھے، کہنا کتاب پڑھنا ہے، جہاز ڈوب رہا ہے۔ تو آرنلڈ نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر کتاب نہ پڑھوں تو جہاز بتا سکتا نہیں، تو جتنا پڑھ لوں اتنا اچھا ہے۔ اس واقعے نے بھی شبلی پہ اثر ڈالا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روح کہ علم حاصل کرو، تعلیم سے جڑے رہو، یہ انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حقیقی عزت دیتی ہے اور حقیقی
معیار فکر تک پہنچاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں ایک ایسا آدمی ملے جو ہمارا منتظم ہو، اور ان کو جب طالوت دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم کو طالوت کیوں دے رہے ہو، ہمارے کس کام کے آنے والے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو اللہ نے علم دیا ہے اور ان کو اللہ نے طاقت دی۔ علم کی بنیاد پر انسان کی برتری تسلیم کی گئی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا جانشین پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ہم تو موجود ہیں تیرے لیے، تیری حمد کرتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے عرش کا طواف کرتے ہیں، کیا چاہیے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے آدم کو قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا علم دے دیا اور بتا دیا کہ لے، اور پھر پوچھا فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا بھائی سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو معلوم نہیں ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے پوچھا آدم تم بتاؤ، آدم نے بتا دیا۔ تو آدم کے بتانے کے بعد فرشتوں پہ آدم کی برتری ثابت ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ علم اور دانائی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ دانائی اور دانشوری یہ مسلمان کی متاع گمشدہ ہے، جہاں اس کو مل جائے وہاں لینے جائے، وہی اس کا حقدار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے اصحاب کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اس کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کا پھل بہت شیریں ہے، جس کا بہت میٹھا پھل ہوتا ہے، بہت لذیذ پھل ہوتا ہے، جس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے اور جس کی پتیوں کا سایہ بھی ہوتا ہے، بہت چیزیں بتائیں۔ کیا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ سمجھ نہیں سکے جو موجود تھے، انہوں نے جنگلوں کے بہت درختوں کے نام لے ڈالے اور فرمایا نہیں۔ آخر میں یہ بات آپ نے فرمائی وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ میں بتاؤں کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کے سامنے بولنا مناسب نہیں تھا، میں چپ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم بول دیتے اور بتا دیتے تو تمہارا جواب میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ میں نے یہ واقعہ سے آپ کو بتایا کہ اس میں دو باتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہنوں کو تازہ رکھنے کے لیے اور کھوج اور معلومات حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کو بلا کر کے ان کو بتاتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، سوالات کرتے رہتے تھے، کیونکہ سوالات سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ، ان کے لیے ایک لیڈی ٹیوٹر رکھا، ان کا نام شفا تھا، اور شفا کو بلایا اور کہا کہ ان کو تم پڑھاؤ، انہیں لکھاؤ، ان کو سکھاؤ۔ اب غور کیجئے حضرت حفصہ کی عمر کم نہیں تھی، وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر نہیں تھے، آپ نے ان سے شادی کی تھی، لیکن اپنی زوجیت میں رکھنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ حفصہ کی تعلیم مکمل کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بھی تعلیم پہ زور دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی تعلیم پر بھی زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیمی پہ نہیں تربیت پہ زور دیا ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھا رہن سہن، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، سلیقے سے رکھنا۔ آپ کی ازواج مطہرات انتہائی سادگی اور انتہائی غربت کے باوجود
جس سلیقے سے اور جس نظم سے رہتی تھی اس کی مثال ڈھونڈنی مشکل ہے۔ آپ کے گھروں پہ پردے پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پہ ایک پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ آپ نے تصویریں ہٹوا دی، پردہ ہٹوا دیا، ایک سادہ سا پردہ لگوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سلیقہ پسند کرتے تھے، ہر چیز میں نظم پسند کرتے تھے۔ جو چیز جس کام کی ہے، جہاں کی ہے، وہ چیز وہاں رہے، ویسی رہے۔ آپ اپنے صحابہ پہ نگاہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ استاذ تھے، آپ معلم تھے، آپ تربیت کے فرماتے تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ مرتبہ ایک صاحب نے نماز پڑھی، آپ دیکھتے رہے، جب جانے لگے تو بلایا، کہنے آؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھی، کہنا پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے ان کی تصحیح فرمائی، کہا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ آپ ہر چیز پہ تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اس پہ نگاہ رکھتے تھے، اور آپ کسی کے اوپر سختی نہیں برتتے تھے، ڈانٹ پھٹکار کا مزاج نہیں تھا۔ تعلیم کا آج جو لیٹسٹ تصور ہے، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ آگے جا کر کے تعلیم کے نظام کو عام کیا اور سمجھایا اور بتایا۔ پڑھانے والوں کو بتایا کہ لالچ نہ ہو، بغیر لالچ کے پڑھو۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، میں نے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی موقع ملے گا میں اپنی بات پوری کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ جذبات پھر سے زندہ کیے جائیں، اس کے مطابق کوششیں کی جائیں، اور اسی نہج کے اوپر کام کیا جائے، اور تعلیم کو عام کیا جائے، تربیت کو عام کیا جائے۔ آپ کے سامنے کبھی موقع ملے گا تربیت کے اوپر، خاص تربیت پہ گفتگو کریں گے، تربیت کیا ہے۔ وآخر دعویٰ